بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان گنت لاتعداد درود و سلام آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی آل طاہر پر۔ میں ہوں دا میسج ٹی وی سے خالد بخاری۔ ہم نے اپنے ناظرین کے لیے خوابوں کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک نیا خواب تڑپ کے نام سے۔ آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ اللہ تعالیٰ کی زبان تڑپ ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ کے ہر نبی میں تڑپ تھی، اور کوئی ولی بھی اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا جب تک اس کی روح میں تڑپ پیدا نہیں ہو جاتی، جب تک اس کے اندر سے آواز نہیں نکلتی۔ ایک نوجوان ولولہ انگیز پرجوش خطاب کر رہا تھا، سامعین بڑے انہماک سے اس کی تقریر سن رہے تھے۔ ایک ادیر عمر خاتون بھی پنڈال میں موجود تھی، جو مسلسل مقرر پر اپنی نگاہ مرکوز کیے ہوئے منہ میں کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ اچانک اس خاتون نے نوجوان کی طرف پھونکا۔ نوجوان تقریر کرتے ہوئے اٹکنے لگا، پھر جیسے نوجوان پر مدہوشی طاری ہونے لگی۔ ڈائس پر بدستور نوجوان موجود تھا، البتہ آواز گنگ ہو گئی۔ اب پنڈال سے ہلکی ہلکی آوازیں آنے لگیں۔ کوئی کہنے لگا، لڑکے میں قابلیت بہت ہے، لیکن کسی کی نظر بدخواہ کا شکار ہو گیا ہے۔ کچھ کہنے لگے، لڑکا تو تھا ہی نالائق، اس لیے اس کی رٹی ہوئی تقریر اسے بھول گئی ہے۔ وہ خاتون آرام سے مجمع میں سے اٹھی اور خرامے خرامے پنڈال سے باہر نکل گئی، چہرے پر عجیب سی شیطانی مسکراہٹ لیے ہوئے۔ بولنے کی سکت ختم ہونے پر لڑکے نے ہمت اور حوصلے کا دامن نہ چھوڑا، قلم اور کرتاس سے ناطہ جوڑ لیا، لیکن جو بات وہ کہہ کر سمجھا سکتا تھا وہ لکھنے کے باوجود بھی نہ سمجھا سکا۔ پھر ایک رات اس سے قلم اور کاغذ بھی چھین لیا گیا۔ یہ چھینا چھپٹی جب ہوئی تو لڑکا بری طرح گھائل ہو گیا۔ اس بار صرف جسم ہی زخمی نہیں ہوا تھا، بلکہ روح بھی زخموں سے چور چور ہو گئی تھی۔ لڑکا مدہوشی کے عالم میں بہت سی باتیں سن رہا تھا، لیکن ان باتوں کا جواب دینے سے قاصر تھا۔ البتہ ابھی وہ اس گناگو صورتحال سے نکل نہیں پایا تھا جب کبوتروں کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ شاید ان کی آوازوں سے ڈسٹرب ہونے کے بجائے یہ سوچنے لگا کہ جو میں نے ان کو جواب نہیں دے پا رہا، یہ گرگوں کر کے ان لوگوں کے سوالوں کو بے اثر کرنے کی ایک ہلکی سی کاوش کر رہے ہیں۔ لڑکا خوش ہو رہا تھا کہ چلو کچھ نہ کچھ میری درد کا دامہ یہ کبوتر ہی کر رہے ہیں۔ اچانک کسی نے کبوتروں کو دانہ ڈال دیا اور وہ گرگوں کو چھوڑ کر دانہ چگنے میں مصروف ہو گئے۔ اب انسانوں کے علاوہ پرندوں نے بھی اس لڑکے کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ پھر ایک بلی آئی، لیکن وہ بھی اس وقت جب سحر پھوٹنے والی تھی۔ روشنی ہوتے ہی وہ بھی کسی اور منزل کی طرف گامزن ہو گئی۔ اکیلا، تنہا کا لغوی اور عملی نمونہ بنا ہوا یہ لڑکا بے بسی کی تصویر، ہر طرف سے نا امید اور نامراد ہو کر مالک حقیقی سے راز و نیاز کرنے لگا۔ تڑپ اس قدر کہ زبان اور قلم سے نکلنے والی اور لکھنے والی دعائیں کیا ختم ہوئیں، انگ انگ سے دعا نکلنے لگی، مسام قلم بن گئے، آہیں مساموں سے نکل کر فضا میں تحریر ہونے لگیں۔ جب انسان تڑپنے لگتا ہے تو ہر مسام کو زبان مل جاتی ہے۔ مسام سے جو دعا نکلتی ہے اس میں تڑپ ہوتی ہے۔ تڑپ مختلف ذرائع سے وجود میں آتی ہے، جس میں دکھ، درد اور تکلیف ایک ذریعہ، خوف، بے سکونی، انتشار دوسرا ذریعہ، مرض، عشق اور مودت تیسرا ذریعہ۔ لڑکا ان سب ذرائع کے وار کا شکار تڑپ رہا تھا۔ مالک کو رحم آ گیا۔ تڑپ حقیقی ہو تو عرش کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ قلم اور کاغذ تو میسر آ گیا، اب رہی قوت گویائی وہ بھی لڑکے کو واپس ملنے لگی۔ مکان لرزتے رہے،
مکان لرزتے رہے، سلے غم گزر بھی گیا۔ مکان لرزتے رہے، سپلے غم گزر بھی گیا، چڑھا ہی تھا ابھی دریا، ابھی اتر بھی گیا۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دا میسیج ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن دبا لیں تاکہ ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کمنٹس باکس میں اپنے کمنٹس لازمی دیجیے گا۔ میں ان تمام احباب کا شکر گزار ہوں جو ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں اور مختلف سوشل میڈیا کے نیٹ ورک پہ شیئر کرتے ہیں اور ہماری ویڈیوز کی بہتری کے لیے ہمیں اچھی رائے سے مستفید فرماتے ہیں۔ اپنے میزبان خالد بخاری کو اجازت دیں، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ نگہبان، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔